الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جس موضوع پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے غزوہ حنین،
ربی لم یزل سے دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتح مکہ کے بعد شوال کے مہینے سن 8 ہجری کو جو غزوہ لڑا گیا اس غزوے کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ اس غزوے کا پس منظر اور سبب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے اپنے 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو راستے میں مر الزہران کو عبور کر کے مقام ارج میں پہنچے تو اس مقام ارج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایک آدمی کو گرفتار کیا جو قبیلہ حوازن والوں کا جاسوس تھا۔ رسول اللہ نے اس سے حالات کی تفتیش کی تو اس مخبر نے، انٹیلیجنس کے اس کارندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ چونکہ آپ اپنے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں، قبیلہ خوازن کو یہ اندیشہ اور یہ ڈر ہے کہ اگر حضور اور اس کے صحابہ اہل مکہ پہ غالب آ گئے، انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا تو اگلی باری ہماری ہے، تو حضور سے پہل کر کے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام کے ساتھ ٹکرانا چاہیے۔ اسی لیے اس مخبر نے اور اس انٹیلیجنس کے کارندے نے یہ بات بتا دی کہ میں اس مشن پہ مقام ارج میں آ کے چھپا ہوا تھا کہ آپ جب یہاں سے گزریں گے تو میں واپس جا کر اپنے سردار مالک بن عوف کو آپ اور آپ کے لشکر کی اطلاع کروں گا، اور اس کے بعد وہ آپ کے خلاف، آپ کے صحابہ کرام کے خلاف میدان میں کودیں گے۔ رسول اللہ نے اس انٹیلیجنس کے کارندے کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے گئے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، مکہ مکرمہ میں ایک حکومت کا قیام ہو گیا، مکہ مکرمہ ایک مستحکم ریاست کی شکل میں مارزی وجود میں آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوازن کے اس قبیلے کی خبر لینا چاہی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مجاہد، اپنے ایک کارندے، اپنی خفیہ ایجنسی کے ایک سپاہی کو قبیلہ خوازن کی خبر لینے کے لیے ان کے علاقے میں بھیجا۔ اس صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن ابی خدرد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی خدرد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا سپاہی بن کر، حضور کی خفیہ ایجنسی کا مجاہد بن کر قبیلہ خوازن کے علاقے میں بیس بدل کے داخل ہو گیا۔ پورے 2 دن دشمن کی حالات اور ان کے احوال کو معلوم کرتا رہا، ان کی نشست و برخاست کو، ان کے مشوروں کو اور ان کی سکیموں کو
خوب گہرائی سے دیکھتا رہا، اس کا معائنہ کرتا رہا، اس کا تجزیہ کرتا رہا۔ 2 دن بعد عبداللہ بن ابی خدرد رضی اللہ تعالی عنہ واپس مکہ مکرمہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا گئے کہ دشمن نے تیاری کر لی ہے، خوازن والوں نے 20,000 کا لشکر جرار تیار کر دیا ہے۔ 20,000 کے لشکر کے ساتھ ساتھ میدان میں اترنے کے لیے اپنے ساتھ جہاندیدہ و سنجیدہ، اپنے ساتھ عمر رسیدہ ایک مشیر بھی میدان میں لانے کے لیے فیصلہ کیا ہے، جس کا نام درید بن سما ہے، جو عمر میں بڑا ہے، لڑنے کے قابل نہیں ہے، لیکن میدان کے نشیب و فراز کو جاننے والا ہے۔ وہ میدان میں مشورہ دے گا۔ تو انہوں نے 20,000 کا لشکر اور اپنا مشیر درید بن سما کو بنایا، اور 20,000 کا لشکر لے کر وہ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ٹکرانے کے لیے اور آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے انہوں نے یہاں تک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ گھروں سے جب آئیں گے تو اپنے ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی میدان میں لائیں گے، اپنے ساتھ اپنے مال و متاع، اونٹوں، بکریوں، درہم و دینار، سونا چاندی بھی ساتھ لائیں گے، تاکہ میدان میں آئیں تو بیوی بچوں کی محبت، مال و متاع کی محبت کہیں بزدل بنانے کا سبب نہ بن جائے، تاکہ وہ میدان میں دلیری سے لڑیں۔ اس لیے انہوں نے آپ سے ٹکرانے کے لیے بڑی منظم منصوبہ بندی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ بن ابی خدرد کی اس تقریر کو سنا، پھر فرمایا، او میرے صحابہ، حوازن والوں سے ٹکرانے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیاری پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 وہی صحابہ کرام جو مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے آئے تھے، 10,000 وہ تھے، 2,000 غیر مسلم بھی حضور کے لشکر میں شامل ہو گئے، جو 4 مہینوں کی مہلت حضور سے جنہوں نے مانگی تھی کہ 4 مہینے تک ہمیں کچھ نہ کہا جائے، مکہ فتح ہو گیا ہے لیکن ہمیں کچھ نہ کہا جائے، ہم 4 مہینے تک سوچیں گے، اس کے بعد یا مسلمان ہوں گے یا اپنے مذہب پہ رہیں گے۔ یہ 2,000 غیر مسلم بھی اس لشکر کا حصہ بن گئے۔ 12,000 کا یہ لشکر 20,000 کے لشکر سے ٹکرانے کے لیے جوش و خروش کے ساتھ روانہ ہے۔ مالک بن عوف نے 20,000 کا لشکر مختلف مورچوں میں چھپا کر بٹھایا تھا کہ جو ہی رسول اللہ کا یہ لشکر حنین کی وادی میں داخل ہو، آپ نے ان پہ حملہ بول دینا ہے، یکبارگی ان پہ تیر برسانے ہیں، ان پہ 20,000 آدمی اپنی تلواروں کے ساتھ حملہ کر لینا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کے صحابہ جو ہی حنین کی وادی میں داخل ہو گئے، دشمن نے حملہ بول دیا، یکبارگی حملہ کر دیا، جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اکثریت کے پاؤں بتقاضے بشریت کچھ لمحے کے لیے اکھڑ گئے، کچھ لمحے کے لیے میدان صاف ہونے لگا۔ ابتدائی مرحلے میں صحابہ کرام کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 10-12 صحابی رہ گئے۔ ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام فضل بن عباس ہے۔ 12 حضرات صحابہ کرام حضور کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں،
باقیوں نے جب دیکھا کہ ہمارے اوپر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، تیر پہ تیر آ کے ہمیں لگ رہے ہیں، میدان سے سائیڈوں کی طرف صحابہ کرام کھسکنے لگے۔ حضور نے یہ منظر دیکھا، اپنے صحابہ کرام کو 3 مرتبہ بلایا، فرمایا او میرے صحابہ ادھر آؤ، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ فرمایا میں نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں، میرے ساتھ اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے، انا عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ 3 مرتبہ آواز دی، صحابہ کرام ادھر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سب صحابہ کرام کے کانوں تک نہیں پہنچی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھامے ہوئے تھے۔ ان کی آواز بڑی بلند تھی، تیز آواز کے مالک تھے۔ حضور نے حضرت عباس سے کہا، عباس اپنے یاروں کو بلا دو کہ تمہیں تمہارا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ حضرت عباس نے حنین کے گراؤنڈ میں، حنین کے میدان میں صحابہ کرام کو آواز دی، کیا نعرہ لگایا؟ فرمایا یا معاشر الانصار، او انصار کی جماعت، یا اصحاب ثمرہ، اے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ کرام، واپس ہو جاؤ، اللہ کا نبی تمہیں بلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میسج کو جو حضرت عباس نے اپنے الفاظ میں آگے پہنچایا، جس صحابی کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسج پہنچا، یہ آواز پہنچی، سب کے سب حضور کی طرف دوڑنے لگے، میدان میں دوبارہ آ کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، عزیمت اور استقامت کے پہاڑ بن گئے، اور جوامردی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ حوازن والوں کے 70 آدمیوں کو جہنم واصل کر دیا، باقیوں کو میدان سے بھگا دیا، سب تتر بتر کافر بھاگنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ یہ غزوہ حنین کی ابتدا میں شکست ہے، انتہا میں فتح ہے، غزوہ بدر میں فتح ہے، غزوہ احد میں شکست ہے، بدر ابتدا ہے، احد تتمہ و تکملہ ہے، غزوہ حنین کی ابتدا میں شکست ہے، انتہا اور خاتمے میں فتح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا سردار مالک بن عوف دم دبا کے بھاگ گیا ہے، طائف کی وادی میں جا کر قلعے میں محصور ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت قیدی جیرانہ کے مقام پر ایک صحابی کی ذمہ داری میں محفوظ کر لی، خود طائف کے اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک محاصرہ ہوتا رہا، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ بلاخر آخر میں حضور نے خواب دیکھا کہ دودھ ہے، دودھ کے اندر ایک مرغ نے اپنے چونچ ڈالا، مرغ نے دودھ گرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے تعبیر پوچھی، فرمایا ابو بکر اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ابو بکر کہنے لگا اللہ کے نبی، اس خواب کی تعبیر میرے نزدیک یہ ہے، یہ قلعہ ابھی فتح نہیں ہوگا، اس لیے بہتری اس میں ہے کہ واپس جانا چاہیے۔ حضور نبی کریم نے ابو بکر صدیق کے مشورے پہ عمل کر کے قلعہ طائف کو چھوڑ کے واپس جیرانہ میں آ گئے۔ بعد میں وہ قلعہ خود بہت فتح ہو گیا، اور مالک بن عوف قبیلہ خازن و ثقیف کا سردار خود غلام بن کر مسلمانوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آ گیا۔ اب غلام، باندیاں، مال غنیمت، اسلحہ، یہ ساری چیزیں جیرانہ کے مقام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر کی ہوئی ہیں۔ غزوہ حنین میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا کہ 6000 آدمی قید ہوئے تھے دشمن کے، 6000 آدمی، کل لشکر 20,000 تھا، 6000 قید ہو گئے تھے، اور اسی غزوے میں 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 40,000 اوکیا چاندی مال غنیمت میں آئی۔ 40,000 بکریاں، 40,000 اوکیا چاندی، 24,000 اونٹ، 6,000 قیدی مال غنیمت میں مل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتے تک انتظار کیا کہ قبیلہ خوازن والے آئیں گے، اگر انہوں نے مطالبہ کر دیا تو ان کے جو مال ہے ہم انہیں واپس کر دیں گے، قیدی واپس کر دیں گے، چھڑا دیں گے۔ ایک ہفتے تک کوئی نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا۔ 40,000 اوکیا چاندی جو مال غنیمت میں آئی تھی وہ تقسیم، 40,000 بکریاں تقسیم، 24,000 اونٹ تقسیم، 6,000 قیدی جو غلام اور باندیاں وہ بھی تقسیم، سب کچھ تقسیم کر کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے تو خوازن کے ایک وفد آیا، 9 آدمی تھے، سب مسلمان ہو گئے تھے۔ آئے کہنے لگے اللہ کے نبی ہم توبہ کر لیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم توبہ طائب ہو گئے ہیں، ہمیں ہمارا مال اور ہمارے قیدی واپس کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا میں 1 ہفتہ تک تمہارا انتظار کرتا رہا، تم آئے نہیں، میں نے سارا مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا ہے، میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے۔ ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں کہ خاندان بنو ہاشم اور خاندان عبد المطلب کے حصے میں جو مال غنیمت آیا اس کا اختیار مجھے ہے، وہ میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ تمہارے پاس 2 ہی اختیار ہیں، یا تو مال لو اور یا قیدی لو، دونوں چیزیں نہیں مل سکتی۔ جب یہ بات سنی تو اس وقت کے خطیب تھے جس کا نام زہیر تھا، زہیر کھڑے ہو گئے، خطیب تھے، خطبہ دیا اللہ کے نبی یہ جو آپ کو قیدی نظر آ رہے ہیں نا، یہ جو آپ کو عورتیں باندیاں نظر آ رہی ہیں قید میں، کسی کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، کسی کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمائے اس میں کوئی آپ کی پھوپھی لگ رہی ہے، کوئی آپ کی خالہ لگ رہی ہے، کوئی وہ ہے جس نے بچپن میں آپ کو اپنے گود میں اٹھایا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو یہ قبیلہ خوازن اور قبیلہ ثقیف جو طائف اور مکہ کے درمیان آباد تھے، یہ وہی قبیلہ ہے جس قبیلے کے ساتھ حضور کی رضائی والدہ اما حلیمہ سعدیہ کا تعلق تھا۔ اس لیے زہیر نے کہا دودھ کے رشتے سے کوئی آپ کی پھوپھی ہے، اس میں کوئی خالہ ہے، کوئی بہن ہے، کوئی آپ کا چچو ہے، کوئی ماموں ہے کہ ہاں آپ ان کو قید کرنا پسند کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، حضور نے فرمایا دیکھو معاملہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب اس مال کے مالک تو صحابہ کرام ہیں، کسی کی چیز میں اس کے طیب نفس کے بغیر تصرف کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس طرح کرو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تم مسجد میں کھڑے ہو کے ایک تقریر کرو اور یہ کہنا ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے توبہ کر لیا ہے، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہمیں ہمارا مال غنیمت اور ہمارے قیدی یہ واپس کر دو تو میں تمہاری سفارش کر دوں گا، باقی ان کی چیزوں میں تصرف کا حق مجھے نہیں ہے کیونکہ ان کے مالک وہ ہیں۔ ظہر کی نماز حضور نے پڑھائی، سب کھڑے ہو گئے، وہ 9 آدمی، انہوں نے حضور کی وہی تقریر جو حضور نے سکھائی تھی وہی جملے کہے۔ رسول اللہ کھڑے ہو گئے، فرمایا او میرے صحابہ یہ تمہارے بھائی ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، توبہ کر کے آئے ہیں، میں نے اپنے حصے اپنے خاندان بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے
حصے کے ساری چیزیں انہیں واپس کر دی ہیں، تمہارا اختیار ہے، اگر یوں کر لو تو۔ صحابہ کرام حضور کے اشارے کے منتظر تھے، سب نے 6000 قیدی ان کے حوالے کر دیے، فرمایا ان قیدیوں کو واپس لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، کتنا مال ہے مسلمانوں، ذرا تصور کیجئے، 40,000 اوقیہ چاندی ہے، ایک اوقیہ میں 40 درہم آتے ہیں، ایک اوقیہ میں 40 درہم، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، 40,000 اوقیہ، تو 40,000 کو 40 سے ضرب کریں، اتنے درہم آئے تھے، 40,000 بکریاں تھیں، 24,000 اونٹ تھے۔ یہ سارا حضور نے جب تقسیم کیا، تقسیم بھی بڑی عجیب ہے، جو نئے نئے اسلام میں آئے ہیں نا، جو جونیئر ہیں، انہیں حضور نے بہت زیادہ دیا، اتنا دیا، اتنا دیا۔ صفوان بن امیہ غیر مسلم تھا اس وقت، وہ بھی اس غزوے میں حضور کے ساتھ شریک تھا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ صفوان کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے شروع میں فرمایا کہ 100 بکریاں دی، فرمایا پھر 100 بکریاں دی، پھر 100 بکریاں دی، فرمایا اتنی بکریاں دے دی کہ پہاڑ کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس میں جو ریور تھا وہ صفوان بن امیہ کا تھا، جگہ خالی نہیں تھی۔ فرمایا حضور اتنے دیتے گئے، سخاوت کرتے گئے، فرمایا حضور میری نگاہ میں سب سے برے تھے، اس دینے کے بعد، اس سخاوت کرنے کے بعد حضور میرے لیے محبوب ترین شخصیت بن گئے۔ نئے نئے مسلمان ہونے والوں میں سے ایک کا نام ابو سفیان بن حرب ہے، جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوا ہے۔ وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے حبیب مجھے بھی مال غنیمت میں کچھ دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 100 اونٹ دیے، 40 اوقیہ چاندی دی۔ پھر کہنا اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام یزید ہے، اس یزید کو بھی دے دیں۔ حضور نے ابو سفیان کے بیٹے یزید کو بھی 100 اونٹ 40 اوقیہ چاندی دی۔ پھر کہنے لگا اللہ کے نبی یہ میرا دوسرا بیٹا ہے جس کا نام معاویہ ہے، اسے بھی دے دو۔ حضور نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 100 اونٹ 40 اوقیہ چاندی دی۔ ایک بات یاد رکھیے، ابو سفیان کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے، جو کربلا میں حضرت حسین سے لڑا تھا۔ یہ دونوں یزید الگ ہے، ایک چچا ہے ایک بھتیجا ہے۔ جس کو حضور نے دیا یہ یزید وہ یزید نہیں ہے جو کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اتنا کچھ دیا، جب اتنا کچھ دے دیا، حضور کے صحابہ انصار وہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کو دیا جا رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، ذرا جلدی جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں، عجلت میں کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو چند نوجوان انصار کہنے لگے کہ لڑنے کے لیے ہم آگے اور مال غنیمت کے لیے نئے نئے آگے، ہم سینئر ہیں یہ جونیئر ہیں، ہماری تلواروں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے، یہ تو وہ ہیں جو کل آئے ہیں، اور ان کی اسلام کے لیے کوئی خدمات ہی نہیں ہے، ان کو اتنا کچھ دیا ہمیں کچھ نہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی، رسول اللہ انصار کے خیمے میں گئے اور سب کو جمع کیا، فرمایا تم نے یوں کچھ کہا ہے۔ جو بڑی عمر والے تھے، لیڈر، جہاندیدہ، سنجیدہ، سمجھدار، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم میں سے کسی سمجھدار نے یوں نہیں کہا، یہ چھوٹے بچوں نے، نوجوانوں نے جذبات میں آ کر یوں کہہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصار کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا او میرے انصار، او میرے صحابہ کرام،
کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں نے تمہارے ایمان پہ اعتماد کیا ہے، تمہارے ایمان پہ اعتماد کیا ہے، تمہارے اوپر مجھے بھروسہ ہے کہ تمہارے دل میں ایمان رچ بس کیا ہے، یہ نئے نئے آئے ہیں، میں نے انہیں اس لیے دیا کہ تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، یہ اسلام سے پھر نہ لیں، ان کی تالیف قلب کے لیے، دل کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے، اور تمہارے اوپر میرا جو ہے نا اعتماد ہے، یقین ہے، تم میرے سچے دوست ہو، میں نے اس لیے تمہیں نہیں دیا۔ فرمایا او میرے انصار، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ فرمایا اگر ہجرت تقدیر کا معاملہ نہ ہوتا، فرمایا میں انصار کا ایک فرد ہوتا، پھر فرمایا انصار جس گاٹی میں تم چلو گے اس گاٹی میں ہم چلیں گے، فرمایا جس گاٹی میں تم چلو گے اس گاٹی میں میں چلوں گا، پھر فرمایا انصار یہ باقی لوگ میرے لیے اس لباس کی طرح ہے جو اوپر پہنا جاتا ہے، فرمایا تم میرے جسم کے ساتھ لگنے والا اندر کا لباس ہو، پھر فرمایا او میرے انصار کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ لوگ گھروں کی طرف لوٹیں گے، بکریوں کا ریوڑ لے کے جائیں گے، اونٹوں کا ریوڑ لے کے جائیں گے، درہم و دینار لے کے جائیں گے، دنیا لے کر جائیں گے، اور تم اللہ کا رسول اپنے گھروں میں لے کر جائیں گے۔ یہ جملہ سنا انصار فرتی مسرت سے رونے لگ گئے، روتے روتے ہچکیاں بند ہو گئی، داڑھی جو ہے نا آنسو سے سب کی طرح ہو گئی، سب کہنے لگے اللہ کے نبی ہم آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں، آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم کر دی۔ یہاں پہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں، آج کفریہ نظام والے، طاغوتی نظام والے، اسلام دشمن یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام شدت پسندی کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ خون بہانے والا مذہب ہے۔ نہیں نہیں، یہ بکواس کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرامن کوئی نہیں ہے، آپ کی تعلیمات انصاف پہ مبنی ہے۔ دنیا میں وہ کون سا ایسا مذہب ہے کہ جس میں 6000 قیدیوں کو مفت میں چھوڑ دیا ہو، جس میں خون خرابہ نہ ہوا ہو، جس میں یہ کہا گیا ہو کہ میدان کارزار میں بوڑھے کو نہیں مارنا، میدان میں عورتوں پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، میدان میں جنگ کے میدان میں بچوں کی جان نہیں لینی، مذہبی پیشواؤں کو کچھ نہیں کہنا، یہ صرف خاصہ ہے تو اسلام کا خاصہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، ایک بڑا عجیب واقعہ یہاں پہ یوں پیش آیا، ان قیدیوں میں خوازن کے ان قیدیوں میں ایک عجیب عورت ہے، اس کے ہاتھ میں صحابہ کرام نے جب ہتھکڑیاں ڈالی، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، گرفتار کیا، پابند سلاسل کیا، وہ غصے میں آ کے صحابہ کرام سے کہتی ہے میرے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں نکال دو، میرے پاؤں سے بیڑیاں نکال دو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ صحابہ کہنے لگے ہمیں پتہ ہے تو مالک بن عوف کے خاندان کی ہے، تو قیدی ہے، قیدی بن کے ہمارے شکنجے میں ہے۔ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں معلوم میں کون ہوں، میں مالک بن عوف کے خاندان کی ضرور ہوں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے میں محمد الرسول اللہ کی بہن ہوں۔ صحابہ کرام نے سنا عورت کیا کہہ رہی ہے، میں محمد کی بہن ہوں، حضور کی تو کوئی بہن نہیں ہے، حضور کا کوئی بھائی نہیں ہے، آپ تو اکلوتے ہیں، ماں باپ سے آپ کا سگے رشتے میں نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، یہ کہاں سے بہن بن کے آئی ہے؟ کیسے دعویٰ کیا؟ صحابہ نے ہتھکڑیاں کھولی نہیں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، عورت کہتی ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ صحابہ کرام کہنے لگے ہم اپنے آقا، اپنے مولا محمد الرسول اللہ، سب پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ تجھے حاضر کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے میری ہتھکڑیاں کھول دو، میں اس کی بہن ہوں۔
صحابہ کہنے لگے ہمیں یقین نہیں ہے، تو بہن کہاں سے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، صحابہ کرام نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے اس عورت کو مجرم کی حیثیت سے حضور کی عدالت میں لا رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا، دور سے دیکھا، ایک عورت کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں۔ آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا اس عورت کو۔ صحابہ کہنے کہ اللہ کی نبی، اس عورت کا کیس بڑا عجیب ہے، یہ دعویٰ کر بیٹھی ہے کہ محمد میرا بھائی ہے۔ حضور نے فرمایا آپ میری کیسی بہن ہو، میں کیسے مان لوں آپ میری بہن ہو؟ فرمایا محمد آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے، بنو سعد میں آپ نے پرورش پائی ہے، آپ کی ایک بہن وہاں پہ میں تھی، میرا نام شیما ہے، میں وہی شیما ہوں، وہی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں جو آپ کو لوری دیا کرتی تھی، آپ کو اٹھایا کرتی تھی، آپ کو پیار دیا کرتی تھی، میں وہی حلیمہ سعدیہ ہوں۔ میں بکریوں کو چرانے کے لیے جاتی، گود میں آپ ہوتے، بکریاں تیرے استقبال کے لیے تیرے ارد گرد کتار باندھ کے کھڑی ہو جاتی۔ میں نے بچپن میں تیری یہ خصوصیت دیکھی ہے، یہ ارحاس دیکھا ہے، یہ نشانی دیکھی ہے کہ میں جب پتھر پہ پاؤں رکھتی پتھر موم ہو جاتا، کانٹے پھول بن جاتے، ٹہنیاں خود بکریوں کے سامنے جھک جاتے۔ حضور نے فرمایا نشانی بتاؤ میں مان لوں گا، تو شیما ہے یا کوئی اور ہے؟ عورت کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی جان آپ کو نشانی بتاتی ہوں۔ صحابہ اکرام سے کہا صحابہ تم نگاہ دوسری طرف کر لو، یہ میرا بھائی ہے۔ اپنے جسم سے، اپنے مونڈے سے کپڑے کو ہٹایا، فرمایا یہ میرا وہ مونڈا ہے نا، بچپن میں نے تجھے اٹھایا تھا، تو نے یہاں پہ مجھے کاٹا تھا، یہ اس کاٹنے کا نشان ہے، یہ تصدیق دیکھ لو میں وہی شیما ہوں۔ حضور نے یہ جملہ سنا، نشان دیکھا کاٹنے کا، حضور رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آنکھوں سے چھلکنے لگ گئے، حضور زاروں کے تار رونے لگ گئے، اپنی جگہ سے اٹھے، بہن کا استقبال کیا، اپنی کالی کملی والی چادر کو کندھے سے اٹھا کے بہن کے سر پہ ڈالا، نیچے بستر بچھایا، قالین بچھائی، اپنی بہن کو بٹھایا، فرمایا او میرے صحابہ یہ میری بہن ہے، اس نے مجھے میرا بڑا خیال کیا ہے، میری کیئر کی ہے۔ پھر کہا او میری بہن میرے بچپن کے واقعات میرے یاروں کو سنا لو۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما نے حضور کے بچپن کے عجیب واقعات سنائے، حضور کے صحابہ اکرام کی محبت کو چار چاند لگنے لگے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا میری بہن تو میری بہن ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تیری مرضی، اگر جانا چاہتی ہو پھر تیری مرضی۔ فرمایا اللہ کے نبی میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے بہن کو کیا دیا؟ اونٹ دیے بہت سارے، بکریاں دی، 3 غلام خدمت کے لیے دیے، اور استقبال کر کے کھڑے ہو گئے، راستے تک گئے، الوداع کیا، فرمایا جاؤ اللہ کی حفاظت میں امان میں آپ واپس ہو جاؤ۔ مسلمانوں سیرت صرف مزے لینے کے لیے نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پیغام ہے۔ حضور نے اپنی سگی بہن نہیں ہے، رضائی بہن ہے، دودھ کے رشتے کی بہن ہے، اس کے استقبال میں حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے الوداع کرنے کے لیے حضور اپنے آستانے سے باہر گئے ہیں، بہن کے تعظیم و تکریم میں اس کے دل خوش کرنے کے لیے حضور نے اسے اونٹ دیے ہیں، بکریاں دی ہیں، اور اسے غلام دیے ہیں، اور اس کا خیال کیا ہے، اور اس کے سر پہ چادر ڈالی ہے۔ یہ دنیا کو پیغام ہے، محمدیوں کو پیغام ہے، حضور کے عشق کے دعوے کرنے والوں کے لیے اس میں میسج ہے کہ بہنوں کے لیے بھائیوں کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، بہنوں کے لیے بھائی تو وہ ہے، حضور کا سچا عاشق تو وہ ہے، بہن آئے
تو اپنی جگہ سے بہن کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے. بہن جائے, بہن کو الوداع کرنے کے لیے بھائی کو جانا چاہیے. حضور کی سنت ہے کہ بہن کے خیال کرنے کے لیے اس کے سر پہ چادر ڈالنا یہ بھائی کا کام ہے. اس کو جوڑا دینا یہ بھائی کا کام ہے, اور اسے تحفے دینا, اس کی مالی سپورٹ کرنا یہ ہر وفادار بھائی کا کام ہے. آج کا معاشرہ بڑا افراد تفرید کا شکار ہے. بڑے دکھ سے کہہ رہے ہیں ہماری پڑھی لکھی نسل, ہماری نوجوان نسل آج تعلیم یافتہ ضرور ہے, تربیت یافتہ نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں بھائیوں نے اس معاشرے میں بہنوں کے لیے دروازے بند کر لیتے ہیں. بہن سے کبھی یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے اس معاشرے میں میرے گھر کا دروازہ بند ہے, میرے گھر پہ نہیں آ سکتی آپ. سالوں سال گزرتے ہیں بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بیوی کے لیے تو بڑا کچھ خرید کے ہم لانے والے ہوتے ہیں. کیا یہ بہنیں یہ اسی گھر سے نہیں گئی؟ کیا اس بھائی کے اوپر محبت کا کچھ دعویٰ نہیں ہے؟ بہنیں چاہے جتنی مالدار ہوں مسلمانوں, کروڑ پتیوں, بھائی کے ہاتھ کا 500,000 کا جوڑا وہ کروڑ کی سمجھتی ہیں. اس کی ویلیو اس بہن سے پوچھو جس کو اس کا بھائی یہ تحفے میں دے. اسی حضور کی سیرت کا یہ پیغام ہے. اگر حضور نے اپنی رضائی بہن کا اتنا اکرام کیا ہے تو آج سے میں بھی اور آپ بھی تہیہ کریں, ہم حضور کی سنت پہ آئیں, ہم بہنوں کا حق دینے والے بنیں, ان کا اکرام کرنے والے ہوں, ان کا استقبال کرنے والے ہوں, ان کے آنے پہ خوش ہوں. ان کے گھروں میں ہمیں وقتاً فوقتاً جانا چاہیے, وقتاً فوقتاً انہیں اپنے گھر بلانا چاہیے. یہ رسول اللہ کی سیرت کا پیغام ہے. آج تو بہنوں کا یہ اعزازی حق, تعظیم و تکریم کا حق, یہ محبت کا حق تو دور کی بات, آج کا بھائی تو فرض حق بھی نہیں ادا کر رہا. باپ مر گیا, آج کا دیندار ہاتھ میں تسبیح ضرور ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والا ضرور ہے, 5 وقت نماز پڑھنے والا ضرور ہے, لیکن اس کے کھاتے میں اسلام صرف نماز روزے کا, زکوٰۃ اور حج کا نام ہے. یہ میراث دینا, بہن کا واجبی حق دینا جو اس بھائی پہ فرض ہے, اس کو آج کا دیندار بھی اس کو دین نہیں سمجھ رہا. اس آج کے جمعے کے خطبے کی وساطت سے کہہ رہا ہوں, جن لوگوں کے پاس زمینوں کا وہ جائیداد جو باپ سے منتقل ہو کے آیا ہے, اس میں صرف یہ بھائی ٹھیکیدار, اجارہ دار اور دعوے دار نہیں ہے, اس میں بہنوں کا بھی حق ہے. اور بڑے افسوس سے ایک جملہ اور کہنا پڑتا ہے, بعض ایک عجیب ہیلا کرتے ہیں, کہتے ہیں بیل سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ لیتی ہو یا نہیں لیتی. بیچاری بہنیں شرم کے مارے بڑے بھائی کے سامنے کیسے کہیں گی جی بھائی میں نے لینا ہے؟ وہ ادباً شرم کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے انکار کر بیٹھتی ہیں, اور یہ پٹواری کے پاس جا کے اس کا انگوٹھا لگا کے انتقال اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں. یہ زمین نہیں ہے, یہ دولت نہیں ہے, یہ جہنم کے انگارے ہم اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. اس لیے دینداری یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے اسلام میں, پورے آدھا تتر آدھا بٹیر نہ ہو. ہم حقوق اللہ بھی ادا کرنے والے بنے, حقوق العباد بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.